آدمی درس تدریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قاری عثمان کو اللہ جزائے خیر دیں، اس نے اس بریگیڈیئر کو کہا کہ کچھ خدا کا خوف تو کر لو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ خدا کا خوف کر لو۔ یہ وہ بندہ ہے، اس کی کوئی سیاسی نہ سرگرمی ہے نہ کسی تحریک میں یہ ہے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے۔ کس کو پکڑ کر کے تم نے لایا ہے؟ سمجھے؟ قاری عثمان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے بھی مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بریگیڈیئر کو گالی دی، کہا تیرے جیسے بغیرت کوئی نہیں ہے کائنات میں، تمہارے جیسے ذلیل بھی نہیں ہے، تم نے اس کو پکڑا، اس کے ہر جگہ شاگرد ہے، تم پر پاکستان کا ایک ایک پتہ بھی تم پہ لعنت بھیجتا، کس لیے اس غریب کو تم لوگوں نے پکڑا؟ یہ تو پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں بیمار نہیں تھا لیکن بیمار ہو گیا، پیٹ میرا خراب ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیٹ سے خون بھی آنے لگا، اس طریقہ پر بھی ہو گیا، لیکن میں کسی باتھ روم میں گیا، تھوڑی سی دیر ہوگی تو باہر نکلا تو ایک شیعہ فوجی تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو بغیرت کہیں کے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو زرداری زندہ باد، بولو نواز شریف زندہ باد، بولو عمران خان زندہ باد، بولو شہباز گل زندہ باد، مائی فردوس عاشق زندہ باد، ریحام خان زندہ باد۔ یہ وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہے، ہمارے جیسے ذلیل زیرو ہی زیرو ہے۔ تو کچھ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ خدا چلاتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خود ملک چلاتے ہیں۔ سمجھے؟ ملک چلانے والے یہ ہیرو ہے، ملک کے مخالف یہ زیرو ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں اپنے انتظامیہ سے کہہ چکا ہوں، میں نے کہا تم فوج ہٹ جاؤ، صرف ہمیں 1 سال حمالہ کرو، صرف ہمیں اجازت دے دو، اگر کشمیر کو ہم نے مولویوں نے آزاد نہیں کیا تو لعنت بھیجنا۔ اس لیے بریلوی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ چاروں، یا سکھ ہو یا ہندو ہو، ہر بندہ چاہتا کہ یہ ملک باقی رہے، یہ عظیم نعمت ہے، سوائے شیعہ کے۔ شیعہ اس ملک کو کھوکھلا کر چکا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان کچھ عرصے پہلے حضرت کو فوج کی طرف سے گھر سے مدرسے سے اٹھایا گیا اور تفتیش کے لیے ان کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تاکہ ان سے معلومات اور انفارمیشن حاصل کیا جائے کہ ان کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب حق گو عالم اور خاص طور پر شیعہ کے خلاف بیان دینے والے، اور شیعوں کے خلاف سب سے زیادہ شدت جس عالم میں ہے تو وہ مولانا منظور مینگل صاحب ہے، تو ان میں سختی بہت زیادہ ہے شیعہ کے خلاف۔ تو حضرت کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد ان سے تفتیش کی۔ وہ بھی عجیب واقعہ کہ بریگیڈیئر نے ان سے کیا کیا سوالات کیے، اور آخر میں حضرت کچھ دن وہاں رہے تو وہاں کا پانی، وہاں کا ماحول حضرت اوپر صحیح نہیں آیا تو بیمار ہوا۔ بیمار ہونے کے بعد ان کا سامنا ایک شیعہ فوجی سے ہوا، تو اس شیعہ فوجی نے ان کو گالی دی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان فوج میں بھی اکثرت یا کثرت کے ساتھ شیعہ زیادہ ہے، اگر یہ کہا جائے کثرت، یا سندھ میں شیعہ کی تعداد زیادہ ہے، سندھ پنجاب میں، تو جس کی وجہ سے وہ علماء اہل سنت ہے یا اہل سنت لوگ ہیں تو ان کے خیال نہیں رکھتے، اور ان کو نقصان پہنچانے والے بھی سب سے زیادہ یہی اہل تشیع ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے ناپاک لوگوں کے عقائد، نظریات اور مذہب سے محفوظ رکھے۔